سرکوبی کرتے اور ان کو قتل کر کے ان کے مال غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ عالم تھا کہ لوہے کی باری باری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھوں سے چڑ مر ہو کے گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ شمعون پر کوئی حربہ کار گر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون کو کسی نہ کسی طرح اپنی حراست میں لے لیا جائے۔ چنانچہ چند فاسق لوگوں نے آپ کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں بہت سا مال اور دولت دیا جائے گا۔ بیوی مال کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار خاوند کی بھی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے اس رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رضی رحمہ اللہ بیدار ہوئے، انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا، میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیوی کا یہ سحر بیانی سن کر شمعون خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیاں کھول لیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی جب موقع ملے کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں بعد بیوی نے دوبارہ موقع پا کر سوتے ہوئے اپنے خاوند کو لوہے کی زنجیر میں باندھ دیا، مگر اللہ کے نیک بندے پر لوہے کی زنجیروں کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے سے تمام سلسلہ ختم ہو گیا اور زنجیروں کی کڑی کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ شمعون نے دوبارہ بیوی سے پوچھا کہ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے پہلے کی طرح جواب سے دوبارہ بھی ٹال دیا اور کہا کہ میں آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں۔ شمعون رحمہ اللہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور دنیا بھر کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کرتی، لیکن میرے سر کے بال میری کمزوری ہیں۔ جب بیوی کے ہاتھ میں یہ بھید آ گیا تو ایک رات اس نے شمعون رحمہ اللہ کو ان کے بالوں سے باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی کوشش کی مگر تمام کوششیں رائگاں گئی۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں شمعون رحمہ اللہ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے شمعون رحمہ اللہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک اور کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال دیں۔ اللہ کی اس ولی کی بے عزتی پر رحمت باری تعالیٰ نے ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب شمعون رحمہ اللہ کی تکالیف، آپ کی بندگی 1000 مہینے جہاد فی سبیل اللہ کا سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کسی طرح بھی شمعون کی عبادت رضایت اور اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہوں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حسرت و انگیز آرزو پہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رضی رحمہ اللہ کے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب